بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بھکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت داہوں کی درسی کتاب میں سے اسباق کے نوٹس پڑھ رہے ہیں اور ان کا خلاصہ بھی۔ تو آج اس سلسلے کا سبق نمبر 9 دیکھیں گے۔ سبق نمبر 9 ہے آسٹریلیا میں مسلمان۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق سفر نامہ ہے اور اس سبق کا ماخذ حکیم محمد سعید کی کتاب ایک مسافر 4 ملک ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سفر نامہ کی تعریف دی گئی ہے، اس کو اسی طرح سے آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ جو آپ کی درسی کتاب ہے یعنی ٹیکسٹ بک، اس میں سے لفظ بلفظ یاد کیا کریں تمام تعریفیں، کیونکہ جو زیادہ تر MCQs آتے ہیں آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں وہ وہیں سے آتے ہیں۔ جی، تو تعریف کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ تعریف یاد کرنی ہے اور اسی طرح لکھنی ہے۔ پھر حکیم محمد سعید کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان کے حالات زندگی ہیں، تو یہ ضرور ایک ریڈنگ لینی ہے آپ نے لازمی۔ اس کے بعد اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ جی، تو یہ سارے معنی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس سبق کی عبارت کی تشریح ہے اور ایک ہی عبارت کی تشریح اس میں دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبارت کی تشریح فیڈرل بورڈ کے پیپر میں 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے اور تشریح یہ بہت اچھی دی گئی ہے، لیکن آپ نے اس میں مزید وضاحت اور طوالت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات کا حل دیکھیے۔ یہ سوال جو آپ ضرور پڑھنے ہیں آپ نے بہت اچھی طرح سے۔ جی، یہ جوابات مکمل ہوئے اور آگے ہے سوال نمبر 2۔ سبق کو مد نظر رکھ کر درج ذیل میں سے درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو یہ دیکھیے سب کے نشانات لگا دیے ہیں، سرکل بھی کیا ہے اور ٹک مارک بھی کیا ہے۔ اچھی طرح سے یہ آپ نے MCQs یاد کرنے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب۔ اس کے بعد الفاظ معنی اور جملے ہیں، یہ بھی ضرور یاد کریے گا۔ معنی تو ہر لفظ کا آنا چاہیے جو کہ آپ کے عبارت کی تشریح میں بھی کام آتا ہے، اور اگر کسی لفظ کا جملہ بنانا آ جائے اور خاص طور پر محاورات کے جملے جو ہے وہ آ بھی جاتے ہیں حصہ قواعد میں، تو آپ کو اگر معنی آتے ہوں گے بیٹا تو آپ جملہ خود بنا سکتے ہیں۔ آگے حصہ گرامر آ گیا۔ سوال نمبر 4 میں سفر نامہ کی تعریف، اس کے بعد سوال نمبر 5 میں جملہ۔ تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے بات سمجھ میں آ جائے اور مختلف مواقع پر صورتحال کے مطابق مختلف جملے بولے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ نے یہ دیکھیے، جملہ نمبر 1 جملہ خبریہ ہے۔ اگر جملہ کسی بات کی خبر دے، جیسے چاند نکل آیا، تو چاند کے نکل آنے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ نمبر 2 جملہ استفہامیہ، اگر جملہ کسی چیز کے بارے میں استفہام یعنی کہ سوال کرے، جیسے یہ قلم کس کا ہے، تو اسے جملہ استفہامیہ یا سوالیہ جملہ کہیں گے۔ نمبر 3 ندائیہ جملہ، ندائیہ ندا سے نکلا ہے اور ندا کا معنی ہوتا ہے آواز لگانا، پکارنا۔ اگر کسی کو پکارا جائے یا آواز دی جائے، جیسے جناب عالی ذرا ادھر تشریف لائیے، تو اسے ندائیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال، یا اللہ رحم فرما، تو یا اللہ کہہ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ندائیہ جملہ ہے۔ آگے دیکھیے جملہ فجائیہ، اگر کسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے، جیسے افسوس میں آپ سے مل نہ سکا، تو اسے جملہ فجائیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں خوشی و غم کے جذبات اور احساسات پائے جائیں تو وہ جملہ فجائیہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اپنی طرف سے استفہامیہ ندائیہ فجائیہ جملے کا جو ہے نا ایک ایک مثال لکھنی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ بہت اچھی مثالیں موجود ہیں۔ جملہ استفہامیہ، احمد کے ساتھ کون تھا، آپ ہمارے گھر کب آؤ گے، تو یہ اس جملہ استفہامیہ ہے۔ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ آخر میں آپ نے اس کا سوالیہ نشان لازمی لگانا ہوتا ہے۔ حروف استفہام کب، کیوں، کہاں، کیسے، کون، کتنے، کس وغیرہ سے کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ آگے نمبر 2 ندائیہ جملہ، ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ ارے بھائی کہہ کے ہم نے پکار کر جو ہے وہ بات کی ہے، تو یہ حروف ندا ہے۔ ارے، او، ابے،
اجی وغیرہ یہ جو ہے وہ حرف ندا ہیں۔ آگے جملہ فجائیہ، کاش میں بھی محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، تو اس میں جذبات کا اظہار کیا گیا ہے اور خواہش کا بھی اور حسرت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو جن الفاظ میں جذبات کا اظہار ہو، حسرت، خواہش، خوشی، غم، تو وہ جملہ فجائیہ ہوتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیے، یہ عبارت الف یعنی پہلی عبارت، یہ اس کی تشریح، اور عبارت نمبر 2 یعنی حصہ بے، یہ دوسری عبارت کی تشریح۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا انہیں۔ اس کے بعد سبق میں لیے گئے درج ذیل جملوں کی وضاحت ہے، یہ ضرور پڑھا کریں اچھی طرح سے، کیونکہ یہ آپ کے عبارت کی تشریح میں بھی بہت کام آتے ہیں۔ عبارت میں سے اضافی سوالات کے جوابات، یعنی یہ تفہیم عبارت دی گئی ہے۔ اور اس میں اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں، یہ والا سوال جو ہے نا یہ لازمی آتا ہے، تو یہاں سے اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ جی یہ یہاں تک مکمل ہوا۔ اب ہم اس کا ہینڈ ریٹن خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبق میں بتایا کیا گیا ہے۔ جی یہ ہماری جماعت داہوں کی درسی کتاب میں سبق نمبر 9 ہے، آسٹریلیا میں مسلمان۔ یہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک سفر نامہ ہے، اور اس سبق کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں، اور ماخذ جو ہے حکیم محمد سعید کی کتاب ایک مسافر 4 ملک ہے۔ خلاصہ دیکھتے ہیں۔ حکیم محمد سعید ایک بہت بڑی ادبی شخصیت تھے، انہوں نے بہت سا وقت لکھنے پڑھنے میں گزارا، اپنے شوق تحقیق کے سلسلے میں انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر کیے اور اپنے مشاہدات سفر ناموں کی صورت میں تحریر کیے۔ زیر نظر سبق آسٹریلیا میں مسلمان بھی ایک سفر نامہ ہے۔ لفظ آسٹریلیا موجودہ دور میں آسٹریلیا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی الف واو کی بجائے الف مد آ یہاں پہ اب لگتا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے آسٹریلیا کے مسلمانوں کے اور ان کے حالات کے ساتھ ساتھ مذہبی لگاؤ اور وہاں اسلام کے فروغ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اور کئی دور دراز کے علاقوں کی طرح آسٹریلیا کے مسلمانوں نے بھی عوامی رابطے کبھی استعمال نہیں کیے۔ اس کے 2 ہی سبب ہیں، یا تو ان کے پاس سہولتیں ہی نہیں ہیں، اور یا پھر وہ اتنے سست اور کاہل ہیں کہ وہ یہ رابطے جو ہے وہ استعمال میں نہیں لاتے۔ تاریخ نگاروں اور سیاحوں نے بھی اس بارے میں کچھ تحریر نہیں کیا۔ دنیا کے اس سب سے بڑے جزیرے میں اسلام کب اور کس کے ذریعے پہنچا کچھ پتہ نہیں۔ نبی آخر الزماں کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلام دور دراز علاقوں تک پھیلا، تبھی یہاں بھی تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوں گی، تقریباً 6 صدی ہجری میں۔ مسلمان معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عوامی تحریک کے اعتبار سے اسلام کو فروغ دیں اور دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں بسے مسلمانوں کو اپنا عضو سمجھ کر، یعنی اپنے جسم کا حصہ سمجھ کر ان کی خوشی و غمی میں شریک ہوں۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں کی ابتدائی کوائف و تفصیلات ہمیں اسلامی جماعتوں سے ملی ہیں۔ وہاں تقریباً 2.5 لاکھ مسلمان ہیں اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ وہاں تقریباً 19 عوامی اسلامی ادارے ہیں اور طلبہ کی 12 انجمنیں ہیں۔ اول الذکر جو ہے اس کا نام ہے آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل، مختصراً اس کو ایفک، اور مؤخر الذکر یعنی کہ دوسری کا نام آسٹریلین فیڈریشن آف مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، مختصراً ایفسا ہے۔ مسلمان طلبہ کی 12 انجمنوں کے وفاق نے مسلمان نوجوانوں کی عالمی انجمن ورلڈ ایسوسی ایشن آف مسلم یوتھ، مختصراً وامی سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ وامی فروغ اسلام کے لیے کام کرنے والی انجمنوں کی مالی مدد بھی کرتی ہے۔ آسٹریلین مسلمانوں میں وحدت فکر نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی طریقہ کار کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکا، کوئی منصوبہ مرتب نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں مغربی اثرات نظر آتے ہیں۔ فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں بڑی تعداد میں مساجد ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی خاص اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ روزے رکھنے میں بھی وہاں کے مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مختصراً یہ کہ شمع اسلام ہر منزل میں پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر رہی ہے۔ مصنف کے حافظے کے مطابق 1860 میں پشاور سے تعلق رکھنے والا پہلا مسلمان آسٹریلیا گیا، پھر وہاں سے اور بہت لوگ گئے جنہوں نے پہلی مسجد وہاں بنائی، اور ان کے بعد پوری دنیا سے بڑی تعداد میں مسلمان آسٹریلیا جا کر آباد ہوئے ہیں، اور وہاں مساجد و مینار بلند ہو رہے ہیں۔ جی آج کے لیے اتنے کافی ہے بیٹا۔